حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور قریب ترین پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج کے دور کے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کے صحرائی علاقوں تک توحید کی دعوتیں عام کی۔ انہوں نے پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام اور فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مکمل جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ شعلے بھڑکاتی آگ ان کے لیے کیسے گلزار میں تبدیل ہوئی، کیوں انہوں نے اپنے زندہ لختے جگر کو قربان کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب آج کی ویڈیو میں شامل ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین کرام، شہر بابل جہاں اب عراق ہے اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا، لیکن وہ ایک ظالم اور متکبر بھی تھا۔ وہ خود کو معاذاللہ خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک رات نمرود نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا، روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا۔ اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو اندھیرے میں بدل کر رکھ دیا۔ ستارہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھنے لگا اور آخرکار ایک محل کے صحن میں آ کر رک گیا۔ محل میں خوبصورت عورت اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ ستارے کی روشنی بچے پر پڑ رہی تھی اور اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ نمرود صبح جب بیدار ہوا تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خواب میں دیکھی گئی ہر چیز کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے وہ ستارہ، وہ عورت اور وہ بچہ سب یاد تھے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ صبح ہوتے ہی نمرود نے شہر کے تمام بڑے مذہبی لوگ اور نجومیوں کو دربار میں طلب کیا۔ اس نے انہیں اپنا خواب سنایا اور اس کی تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے خواب غور سے سنا اور پھر سر جھکا کر کہنے لگے، اے بادشاہ سلامت، یہ خواب آپ کے لیے ایک خبردار کن علامت ہے۔ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نمرود یہ سن کر غصے سے بھر گیا۔ اس نے نجومیوں پر چیخ کر کہا، کیا تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ میرا تخت چھین لیا جائے گا؟ نجومیوں نے ڈر کر کہا، نہیں بادشاہ سلامت، ہم صرف آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو ہم نے ستاروں میں دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت اس ظالم بادشاہ نمرود نے غصے سے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور کہا، میں اس بچے کو کبھی پیدا نہیں ہونے دوں گا، میں اسے اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ نمرود نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے اسی وقت میری اجازت کے بغیر وہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین معصوم نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ماؤں کو اپنے بچوں سے چھین لیا جاتا تھا
اور انہیں بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ شہر میں ہر طرف چیخ و پکار اور ماتم کا سماں تھا۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ شہر بھر میں خوف کا ماحول تھا۔ ہر گھر میں ایک نوحے کی صدا تھی۔ ظالم بادشاہ نمرود کے حکم سے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کیا جا رہا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں یہ عجیب و غریب داستان اس طرح نقل ہوئی کہ کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور یہ بچہ آخرکار پیدا ہو گیا۔ اس بچے کی جائے ولادت کے قریب ہی ایک غار تھا۔ اس بچے کی ماں اس کی حفاظت کے لیے اسے اس میں لے گئی اور اس کی پرورش ہونے لگی، یہاں تک کہ اس بچے کی عمر کے 13 برس وہیں گزر گئے۔ اب بچہ نمرود کے جاسوسوں سے بچ بچ کر نوجوانی میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس عالم تنہائی کو چھوڑ دیا جائے اور لوگوں تک وہ درس توحید پہنچائے جو اس نے باطنی الہام اور فکری مطالعے سے حاصل کیا تھا۔ حضرت ابراہیم کب مبعوث نبوت ہوئے، اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، البتہ سورہ مریم سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے چچا آزر سے بحث چھیڑی تو آپ مقام نبوت پر فائز ہو چکے تھے۔ آیت کہتی ہے، ابراہیم کو یاد کرو، وہ خدا کا بہت ہی سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا، تو ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتا ہے کہ جو نہ سنتی ہے اور نہ ہی دیکھتی ہے اور تیری کوئی مشکل بھی حل نہیں کرتی؟ یہ واقعہ بت پرستوں کے ساتھ شدید معرکہ آرائی اور آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی، یعنی یہ عظیم کار رسالت آغاز نوجوانی میں ہی آپ کے دوش پر آن پڑا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 16 سال کی عمر میں تھے، سب لوگ سالانہ جشن منانے شہر سے باہر چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر کلہاڑی کو بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ جس شخص کو حضرت ابراہیم کی بتوں سے دشمنی کا پتہ تھا، اس نے حضرت ابراہیم کا نام بتا دیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے جرگہ بٹھایا گیا، جس میں حضرت ابراہیم نے بت پرستوں کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہوئے بت شکنی کی نسبت بڑے بت کی طرف دی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور آخر کار انہیں سزا کے طور پر آگ میں جلانے کا حکم سنایا گیا۔ مشرکوں نے لوگوں کو اس کام کی انجام دہی کے سلسلے میں ترغیب دلائی اور ابراہیم کو جلانے میں کی جانے والی مدد کو خداؤں کی مدد قرار دیا، اس طرح سے کہ بعض نے حاجت روائی کے لیے لکڑی نذر کی اور بعض لوگ جو مرنے کے قریب تھے انہوں نے اپنے مال سے ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑی خریدنے کی وصیت کی۔ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوئی۔ ابلیس نے تجویز دی کہ منجنیق کے ذریعے آگ کی طرف پھینکا جائے۔ ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی جانب پھینکا گیا۔ روایات کے مطابق جب ابراہیم آگ کی جانب پرواز کر رہے تھے تو اس درمیان ابراہیم اور بعض فرشتوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ ان روایات کے مطابق فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی
کہ وہ انہیں ابراہیم کی مدد کرنے کی اجازت دے۔ اللہ نے انہیں اجازت دی، لیکن ابراہیم نے مدد لینے سے انکار کیا۔ پھر جبرائیل آئے اور ان کو اللہ سے مدد مانگنے کا کہا۔ ابراہیم نے جواب میں اللہ تعالیٰ خود میری حالت سے واقف ہے کہہ کر ان کی بات کو بھی ٹھکرا دیا۔ بعض روایات میں حضرت ابراہیم کی زبانی بعض دعائیں نقل ہوئی ہیں، جیسے یا اللہ ہو، یا واحد ہو، یا احد ہو، یا صمد ہو، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد لما آمنتنی فاجعلھا بردا وسلاما۔ اے اللہ، تم سے مدد مانگتا ہوں کہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے اس آگ سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے اور اس خطرناک مرحلے سے ان کی معجزانہ نجات نے نمرود کے ارکان حکومت کو لرزہ براندام کر دیا۔ نمرود تو بالکل ہی حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ اب وہ ابراہیم کو ایک فتنہ کھڑا کرنے والا اور نفاق ڈالنے والا نوجوان نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ ابراہیم اب ایک خدائی رہبر اور بہادر ہیرو کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم اس کے تمام تر طاقتور وسائل کے باوجود اس کے خلاف جنگ کی ہمت رکھتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم ان حالات میں اس شہر اور اس ملک میں رہا تو اپنی باتوں، طاقتور دلیلوں اور بے نظیر شجاعت کے ساتھ اس کی جابر، خودسر اور خود غرض حکومت کے لیے ایک خطرے کا مرکز بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ہر حالت میں سرزمین سے چلا جانا چاہیے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں اپنی رسالت کا کام اس سرزمین میں انجام دے چکے تھے۔ وہ حکومت کی بنیادوں پر یکے بعد دیگرے چکنا چور کرنے والی ضربیں لگا چکے تھے۔ اس سرزمین میں ایمان و آگہی کا بیج بو چکے تھے۔ اب صرف ایک مدت کی ضرورت تھی کہ جس سے یہ بیج آہستہ آہستہ بڑا ہو کر بت پرستی کی بساط کو الٹ دے۔ اب ان کے لیے مفید یہی تھا کہ یہاں سے کسی دوسری سرزمین کی طرف چلے جائیں اور اپنی رسالت کے کام کو وہاں سے عملی شکل دیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام اور اپنی بیوی سارہ اور مومنین کے ایک چھوٹے سے گروہ کو ساتھ لے کر اس سرزمین سے شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت نمرود نے یہ ارادہ کیا کہ ابراہیم کو اس سرزمین سے جلا وطن کر دے تو اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کی بھیڑیں اور ان کا سارا مال ضبط کر لیا جائے اور وہ اکیلے ہی یہاں سے باہر جائیں۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا، یہ میری عمر بھر کی کمائی ہے، اگر تم میرا مال لینا چاہتے ہو تو میری اس عمر کو جو میں نے اس سرزمین میں گزاری ہے مجھے واپس دے دو۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ حکومت کے قاضیوں میں سے ایک اس بارے میں فیصلہ دے۔ قاضی نے حکم دیا کہ ابراہیم کا مال لے لیا جائے اور جو عمر انہوں نے اس سرزمین میں خرچ کی ہے وہ انہیں واپس کر دی جائے۔ جس وقت نمرود اس واقعے سے آگاہ ہوا تو اس نے بہادر قاضی کے حقیقی مفہوم کو سمجھ لیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کا مال اور اس کی بھیڑیں اسے واپس کر دی جائیں تاکہ وہ انہیں ساتھ لے جائے، اور کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ یہاں رہ گیا تو وہ تمہارے دین و آئین کو خراب کر دے گا،
اور تمہارے خداؤں کو نقصان پہنچائے گا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دریا کے کنارے ایک مردار پڑا ہوا دیکھا۔ اس کا کچھ حصہ دریا کے اندر اور کچھ باہر تھا۔ دریا اور خشکی کے جانور دونوں طرف سے اسے کھا رہے تھے، بلکہ کھاتے کھاتے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے تھے۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کے متعلق سب جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ہے موت کے بعد مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت۔ ابراہیم سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جزء بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ وہاں انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے التجا کی، خدایا مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا، 4 پرندے لے لو اور ان کا گوشت ایک دوسرے سے ملا دو، پھر اس سارے گوشت کے کئی حصے کرو اور ہر حصے کو ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ اس کے بعد ان پرندوں کو پکارو تاکہ میدان حشر کا منظر دیکھ سکو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو انتہائی حیرت کے ساتھ دیکھا کہ پرندوں کے اجزاء مختلف مقامات سے جمع ہو کر ان کے پاس آ گئے اور ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، وہ مردوں کے اجزاء بدن کو بھی جانتا ہے اور انہیں جمع کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، جو مختلف پہلوؤں سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ روایت اہل بیت کے مطابق حضرت ابراہیم نے ان پرندوں کے اجزاء کو 10 پہاڑوں پر رکھا تھا، اور یہ واقعہ شام میں آنے کے بعد کا ہے، اس لیے کہ سرزمین بابل میں پہاڑ نہیں ہیں۔ سال ہر سال گزر گئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام صالح فرزند کے انتظار اور خواہش میں زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے عرض کی، پروردگار مجھے ایک فرزند صالح عطا فرما۔ آخر کار خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پھر انہیں اسماعیل علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام مرحمت فرمائے، کہ جن میں سے ہر ایک بزرگ پیغمبر اور صاحب منزلت تھے۔ آپ نے اپنی کنیز ہاجرہ کو اپنی بیوی بنا لیا، اس سے انہیں اسماعیل جیسا بیٹا نصیب ہوا۔ آپ کی پہلی بیوی سارہ نے ان سے حسد کیا، یہی حسد سبب بنا کہ آپ ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے کو حکم خدا سے فلسطین سے لے کر مکے کی جلتی ہوئی سنگلاخ پہاڑوں کی سرزمین میں لے گئے، جہاں پانی کی ایک بوند بھی دستیاب نہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم امتحان سے گزرتے ہوئے جب جناب ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے تو جناب ہاجرہ نے فریاد کی، اے ابراہیم، آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ جائیں جہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ دودھ دینے والا کوئی جانور، یہاں تک کہ یہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے، آپ پھر بھی ہمیں بغیر کسی سامان، کھانے اور پانی اور مونس و مددگار کے بغیر چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر سا جواب دیا، میرے پروردگار نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ جناب ہاجرہ نے یہ سنا تو کہنے لگیں، اگر ایسا ہے تو پھر خدا ہرگز ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے حکم خدا کی اطاعت کی اور انہیں سرزمین مکہ میں لے گئے۔
جو ایسی خشک اور بے آب و گیاں تھی کہ وہاں کسی پرندے کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ جب ابراہیم انہیں چھوڑ کر تنہا واپس ہو لیے تو ان کی اہلیہ رونے لگیں کہ ایک عورت اور ایک شیر خوار بچہ اس بے آب و گیاں بیابان میں کیا کریں گے۔ اس خاتون کے گرم آنسو اور ادھر بچے کا نالہ و گریہ و زاری، اس منظر نے ابراہیم کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، خداوندہ، میں تیرے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو اس جلا دینے والے بے آب و گیاں بیابان میں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تیرا نام بلند اور تیرا گھر آباد ہو۔ یہ کہہ کر غم زدہ اور شدید محبت کے عالم میں الوداع ہوئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ماں کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت پانی اور غذا تھی وہ ختم ہو گیا اور اس کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ شیر خوار بچے کی بے تابی اور گریہ و زاری نے ماں کو ایسا پریشان کر دیا کہ وہ اپنی پیاس بھول گئی۔ وہ پانی کی تلاش میں اٹھ کھڑی ہوئی، پہلے کوہ صفا کے قریب گئی تو پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ سراب کی چمک نے اسے کوہ مروہ کی طرف کھینچا تو وہ اس کی طرف دوڑی، لیکن وہاں بھی پانی نہ ملا۔ وہاں ویسی ہی چمک صفا پر دکھائی دی تو پلٹ کر آئی۔ زندگی کی بقا اور موت سے مقابلے کے لیے اس ماں نے 7 چکر لگائے۔ آخر شیر خوار بچہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا کہ اچانک اس کے پاؤں کے پاس ایڑیاں رگڑتے رگڑتے انتہائی تعجب خیز طریقے سے زمزم کا چشمہ ابلنے لگا۔ ماں اور بچے نے پانی پیا اور موت جو یقینی ہو گئی تھی اس سے بچ نکلے۔ زمزم کا پانی گویا آب حیات تھا۔ ہر طرف سے پرندے اس چشمے کی طرف آنے لگے۔ قافلوں نے پرندوں کی پرواز دیکھی تو اپنے رخ کو اس طرف موڑ دیا اور ظاہراً ایک چھوٹے سے خاندان کی فداکاری کے صلے میں ایک عظیم مرکز وجود میں آیا۔ آج خانہ خدا کے پاس جو اس خاتون اور اس کے فرزند اسماعیل کا مسکن ہے، ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسکن کو، جسے مقام اسماعیل کہتے ہیں، اپنے طواف میں شامل کریں۔ گویا اس خاتون اور اس کے بیٹے کے مدفن کو اور اس ماں کے صفا و مروہ کے درمیان بے تابی سے دوڑنے کو حج کا جزو سمجھیں۔ ناظرین کرام، اسماعیل علیہ السلام کا سن 13 سال کا تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ پروردگار عالم ابراہیم کو اسماعیل کے بارے میں آزمانا چاہتا تھا، ایک ایسا امتحان جو سب سے بڑے اور طاقتور لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ کر انہیں خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ حالانکہ اس پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل ہے، مگر حکم پروردگار ہے، اس لیے ابراہیم کے لیے آسان ہے، جو ایک ہیرو ہیں جو خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ قربانی کا حکم کیسے آیا؟ ایک دن اسماعیل علیہ السلام، جو کہ ایک مضبوط اور خوبصورت نوجوان تھے، شکار سے واپس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر جناب اسماعیل کے سر کی بلندی اور خوبصورتی پر پڑی۔ ایسے بیٹے کے لیے ایک باپ کی محبت نے جوش مارا، اور اسماعیل کی محبت ابراہیم کے دل کے کونے کونے میں جگہ لے گئی۔ پروردگار عالم
ابراہیم کی اس محبت کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ رات تھی، اسی رات ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ تم اسماعیل کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کیا یہ نیند رحمت کی نیند ہے؟ اگلی رات انہوں نے وہی خواب دیکھا، تیسری رات پھر وہی خواب دیکھا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایک رحمت والا خواب ہے اور کوئی فتنہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کا دل اعتماد سے بھر جائے، اور وہ محتاط تھے کہ آزمائش میں نہ پڑیں، اس لیے کہ اس معاملے میں قتل اور قربانی شامل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی خطرناک مخمصے میں پایا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ کسی ایک کا انتخاب کریں، خدا یا نفس۔ وہ جس نے ہمیشہ خدا کو اپنے وجود کا حاکم بنایا ہے، یہاں بھی ایسا ہی کرے۔ حالانکہ یہ بہت مشکل تھا، اور جبکہ ابلیس مسلسل اپنی کوششیں کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر وہ انہیں بار بار یہ وسوسہ پیدا کر رہا تھا کہ یہ شیطانی خواب ہے اور عقل سے بعید ہے کہ وہ اپنے نوجوان بیٹے کو قتل کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تاریخ کے بت شکن تھے، اب شیطان کے قاتل بن گئے۔ عظیم جہاد کیا اور عظیم و شان فیصلہ کرتے ہوئے جناب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے جناب ہاجرہ سے کہا، میرے بیٹے اسماعیل کو صاف کپڑے پہناؤ، اس کے بالوں میں کنگھی کرو، میں اسے ایک دوست کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ روانہ ہوتے وقت حضرت ابراہیم نے ہاجرہ سے کہا، مجھے ایک چھری اور رسی دو۔ جناب ہاجرہ نے کہا، آپ ایک دوست سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کو چھری اور رسی کیوں چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی کی بھیڑ لے آئیں، مجھے چھری اور رسی کی ضرورت ہوگی۔ جناب ہاجرہ ایک چھری اور ایک رسی لے کر آئیں، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہاں ہم جناب اسماعیل کے یقین کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنے خواب کے متعلق بتایا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اپنے بابا سے کہا کہ اے بابا جان، میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ عظیم ماں باپ کا عظیم بیٹا۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام قربان گاہ کی طرف بڑھے، شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں جناب ہاجرہ کے پاس آیا اور ہمدردی اور نصیحت کے انداز میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جناب ہاجرہ نے کہا، دوست سے ملنے کے لیے۔ شیطان نے کہا، ابراہیم اسے قتل کرنے کے لیے لے جائے گا۔ جناب ہاجرہ نے کہا، کس باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے، خاص طور پر ابراہیم جیسا باپ اور اسماعیل جیسا بیٹا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم کہتے ہیں خدا نے کہا ہے۔ ہاجرہ نے جواب دیا، میری اور اسماعیل کی 1000 جانیں خدا کی راہ میں قربان ہوں۔ کاش میرے 1000 بچے ہوتے اور میں ان سب کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتی۔ جب شیطان ہاجرہ سے مایوس ہوا تو وہ ایک بوڑھے کی شکل میں ابراہیم کے پاس گیا اور کہا، اے ابراہیم، اپنے بچے کو مت مارو کیونکہ یہ ایک شیطانی خواب ہے۔ جناب ابراہیم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تو ملعون ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا آپ اپنے پیارے بچے کو قربان کرنا چاہتے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کہا، خدا کی قسم، اگر مشرق اور مغرب کے لوگوں کے برابر میری اولاد ہو اور میرا خدا مجھے حکم دے کہ میں ان کو اس کی راہ میں قربان کروں تو میں اس کے حکم پر سر تسلیم خم کروں گا۔ جناب ابراہیم سے شیطان مایوس ہوا اور اسی طرح اسماعیل کے پاس گیا
اور کہا اسماعیل تیرا باپ تجھے قتل کر دے گا، وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے تو اسے خدا کے حکم کو ماننا چاہیے۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کچھ پتھر اٹھا کر شیطان پر حملہ کیا اور اسے بھگا دیا۔ آج اسی کی یاد میں منا میں حج کی تقریب کے دوران پروردگار عالم کے حکم سے اس یاد کو یادگار بنانے کے لیے 3 ستونوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی تربیت ملے کہ شیطان اور اپنے نفس کے مقابلے میں ہم راہ خدا کو چنیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بچے، اپنے دل کے ٹکڑے اور 1 صدی کے مصائب و مشکلات کے ثمر اسماعیل کو، جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، قربان گاہ میں لائے۔ ایک بوڑھا باپ اتنی عظیم قربانی دینے والا تھا۔ جناب اسماعیل نے اپنے بابا کی ہمت بندھانے کے لیے کہا کہ بابا جان، اللہ کا حکم بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا اور ثابت قدم پائیں گے۔ پھر جناب اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو وصیت کی کہ بابا جان، آپ کے لیے میری مرضی یہ ہے، میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ جب مجھے تیز چاقو لگے اور آپ کے کپڑے خون آلود ہو جائیں تو میں حرکت نہ کروں۔ جب آپ گھر جائیں تو میری ماں کو تسلی دیجیے گا اور انہیں پرسکون رکھیے گا۔ مجھے قربان کریں اس حالت میں کہ میری پیشانی زمین پر ہو اور میں سجدہ کر رہا ہوں، جو قربانی کے لیے بہترین حالت ہے، تو آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہیں پڑیں گی اور اس کے نتیجے میں باپ کی محبت آپ پر غالب نہیں آئے گی۔ جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے اور اپنے پیارے اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی اور خدا کے حکم کو جلد بجا لانے کے لیے اسے دبایا۔ ایک زوردار دباؤ، لیکن چاقو ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ خدا کے حکم میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ابراہیم پریشان ہو گئے۔ چاقو خدا کے حکم سے بولا اور کہا، خلیل نے مجھ سے کہا کہ اسے لے لو، لیکن جلیل عظیم خدا وہ مجھے کاٹنے سے منع کرتا ہے۔ جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے مدد مانگی۔ وہ اس سے کہتے ہیں، بیٹا میں کیا کروں؟ اسماعیل کہتے ہیں، میرے گلے کے گڑھے میں چھری کی نوک اونٹ کی نار کی طرح ڈال دو، جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل کی تجویز پر عمل کرنا چاہا اور اسی وقت خدا کی پکار حضرت ابراہیم کے کانوں تک پہنچی، اے ابراہیم، یقین و سچائی کی بلندی، آپ نے عمل کے ساتھ خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ اس اذان کے ساتھ ایک بہشتی بھیڑ ابراہیم کے پاس لائی گئی اور ابراہیم نے آواز سنی کہ اسماعیل کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ اس بھیڑ کو قربان کر دو۔ پروردگار عالم خونخوار نہیں ہے، وہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن وہ لوگوں کو بنانا چاہتا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل ان تمام قربانیوں، بندگی اور صبر کے ساتھ مشکل ترین الہی امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ ابراہیم و اسماعیل کی کہانی قتل و غارت گری کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایثار و قربانی، استقامت اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی داستان ہے، تاکہ تاریخ کے ابراہیمی لوگ جان لیں کہ انہیں خدا کے پاس ایسے ہی جانا چاہیے، اس لیے کہ جب تک کوئی شخص ایسا دم خم اور شیطان کو مارنے والا، ایثار کرنے والا اور میدان کا آدمی نہ ہو،
وہ ابراہیم نہیں بن سکتا اور امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیک لوگوں پر اتنی توجہ دیتے ہیں، ابراہیم ہمارے وفادار بندوں میں سے تھے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔